الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ان قریب اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی کہ محرم الحرام ہمارے اور آپ کے سروں کے اوپر جلوہ فکن ہونے والا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم لوگ محرم شریف کے فضائل، محرم شریف کے پہلے عشرے کی عظمت، اسی طرح محرم شریف کو محرم الحرام کہنے کی وجہ، یوم عاشورہ، عاشورہ کے فضائل اور اس کے اعمال، اور یوم عاشورہ اور واقعہ کربلا، اور اخیر میں رزق میں برکت کا ایک بہترین نسخہ، اس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ العزیز کچھ روشنی ڈالیں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس سال کو ہمارے لیے، آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے باعث خیر اور برکت بنائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ سے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت یعنی کہ تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا، اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر موقع عنایت فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بننے کی راہیں ہموار کر دیں، تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک یعنی کہ سال کے اینڈنگ تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے گی، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس کے حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت ہی میں لگا رہا ہو۔ چلیے محرم شریف کے فضائل کے حوالے سے میں 2 حدیثیں آپ کے گوش گزار کروں۔ مسند امام احمد کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزہ رکھوں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو، یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ معزز ناظرین، چلیے اب محرم الحرام کی پہلے عشرے کی عظمت بھی جان لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین 3 عشروں کی یعنی کہ 10 دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، 10 ڈیز کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، نمبر 2 ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ، اور نمبر 3 محرم الحرام کا پہلا عشرہ یعنی کہ پہلے 10 دن۔ اس ماہ مبارک میں 10 محرم الحرام کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے، اسے یوم عاشورہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ جیسا کہ میں نے کہا، یوم عاشورہ کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ نمبر 1 یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کی گئی، اور فرعون اور اس کے جو فالوورز تھے اس میں ہلاک ہوئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر آ کے ٹھہر گئی، اور حضرت سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی طرح حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن بھی 10 محرم الحرام ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ عاشورہ کی دن ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی۔ یوم عاشورہ ہی کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ اگر ہم عہد رسالت کا جائزہ لیں تو زمانہ جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی دن کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تبدیل کیا جاتا۔ چونکہ معاملہ یہ تھا کہ خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی، چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور بنی اسرائیل نے یوم عاشورہ ہی کو فرعون سے نجات پائی تھی، لہٰذا اس دن کو بطور عید منایا کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی کہ یہ عظمت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی اس کو یاد کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسلام کے شروعاتی دور میں عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، پھر روزے رمضان سے یعنی کہ رمضان کے روزوں سے اس کی جو فرضیت تھی وہ ایبروگیٹ ہو گئی، یعنی کہ منسوخ ہو گئی۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں، مگر اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے بڑا ثواب ہے۔ چلیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں سماعت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یوم عاشورہ کے فضائل کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن ہمیں کون سے اعمال کرنے ہیں۔ النور فی فضائل الایام والشہور میں یہ مذکور ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کی رات آئے تو غسل کر لے، کیونکہ اس رات آب زمزم تمام پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور اس رات غسل کرنے سے پورا سال بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیے جائیں، بھلائیوں کے ان موسموں کو غنیمت جانیں اور ان سیزنز کو غفلت میں نہ گنوائیں۔ تو ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ تو کچھ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9ویں کا یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی ایڈ کر لیں۔ دوسرا یہ کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، عاشورہ کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو رحمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر نظر فرمائے گا، اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ بھی النور فی فضائل الایام والشہور میں مذکور ہے۔ اسی طرح تیسرا کام یہ کہ یوم عاشورہ ہی کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لہٰذا اس دن توبہ و استغفار کی کثرت کریں اور بارگاہ الہی سے توبہ پر قائم رہنے کی دعا بھی مانگیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک کام یہ بھی کریں کہ یوم عاشورہ کو زیارت قبور کریں، اور اپنے مرحومین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مرحومہ کے لیے خوب ایصال ثواب کریں اور خوف خدا سے آنسو بہائیں۔ میرے عزیز، یوم عاشورہ اور واقعہ کربلا کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ ماہ محرم الحرام ہر سال ہمیں شہداء کربلا اور بالخصوص نواسۂ رسول سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم بیٹل، ایک عظیم معرکہ پیش آیا، جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے استقامت بھرے انداز نے تمام اہل حق کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور ضرورت پڑنے پر دین اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عظیم الشان سبق دیا۔ اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی جو پلیج ہے، یزید کی بیعت کرتے تو تمام لشکر آپ کے قدموں میں ہوتا، آپ کا احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے،
اور دولت دنیا قدموں پہ لٹا دی جاتی، مگر جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو، بلکہ خود دنیا جس کے گھر کی خادمہ ہو، وہ اس دنیا کے رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے استقبال کیا، اور اس قدر آزمائشوں کے باوجود، اس قدر مصیبتوں کے باوجود یزید پلید جیسے فاسق معلن یعنی کہ اعلانیہ گناہ کرنے والے شخص کی بیعت کا خیال بھی اپنے مبارک دل میں نہ آنے دیا۔ اپنا گھر لٹانا، اپنا خون بہانا منظور فرمایا، مگر اسلام کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کی قسم، میدان کربلا میں کربلا والوں کا اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کی محبت و الفت کو دل میں بساتے ہوئے ان کی مبارک سیرت پر عمل کر کے دنیا و آخرت کو روشن بنائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کریں۔ کیا ہی خوب فرمایا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان نے کہ گھر لٹانا، جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانیں بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جو عربی میں ہے، جو واقع کربلا کے حوالے سے ہے، یا تو وہ کتاب، اس کتاب کا مطالعہ کریں، یا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ حسن میاں یعنی کہ میرے مرحوم بھائی کی کتاب آئینہ قیامت میں صحیح روایات ہیں، انہیں سننا چاہیے۔ باقی غلط روایات پڑھنے سے اور بیان کرنے سے گریز کرنا بہت بہتر ہے۔ اب ایک چیز زیر بحث ہوتی ہے، ڈسکشن کی جاتی ہے کہ نیاز کس چیز پہ دلوائیں۔ حضرت مولانا صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ محرم میں 10 دنوں تک خصوصاً 10ویں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی شیرینی پر، کوئی مٹھائی پر، کوئی گوشت پر، کوئی روٹی پر، جس پر چاہیں فاتحہ دلائیں، جائز ہے، اور ان کو جس طرح ایصال ثواب کریں مندوب ہے، یعنی کہ بہت بہترین عمل ہے۔ اب بعض جاہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہداء کربلا کے دوسروں کی فاتحہ نہ دلائی جائے، ان کا یہ خیال غلط ہے۔ جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتحہ ہو سکتی ہے، ان دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ شیرینی وغیرہ پر حضرات شہداء کرام کی نیاز دینا بے شک باعث اجر و برکات ہے، اور عشرہ محرم شریف میں اس کے لیے یہ سب سے زیادہ مناسب ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ رزق میں برکت کا ایک بہترین نسخہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چلیے اسی کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ جو کہ مشکاۃ شریف میں مذکور ہے سماعت کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو 10ویں محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی کرے گا، یعنی کہ خوشحالی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارا سال اس کو ایفلوئنس یعنی کہ فراخی عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث مبارکہ کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے بال بچوں، نوکر خادموں، فقراء و مساکین کے لیے مختلف قسم کے کھانے تیار کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سال بھر تک ان کھانوں میں برکت ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں مسلمان عاشوراء کے دن حلیم بناتے ہیں، یعنی کھچڑا بناتے ہیں۔ اس کا ماخذ یہی حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ حلیم کھچڑے میں ہر طرح کے گرینز، ہر طرح کی اشیاء ہوتی ہیں، گندم ہوتا ہے، گوشت، دالیں ہوتی ہیں، چاول ہوتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز حلیم پکانے والے کے گھر ان تمام اشیاء میں برکت ہوگی۔ اس بندہ ناچیز کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی محرم الحرام کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سعی کو قبول فرمائے اور اس محرم الحرام کو اور اس نئے سال کو میرے لیے، آپ کی اور آپ کی فیملی کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور میرے اس کہنے کو اور آپ کی اس سماعت کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا سامان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔